واجب الاحترام حاضرین و سامعین کی احتشام، اللہ بجل کریم کی ذات کا ایک بار پھر لامحدود شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے آج کے اس مبارک دن کی مبارک گھڑیوں میں ہمیں اپنے گھر میں حاضر ہو کر ذکر خیر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں آج کے دن نازل ہونے والی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بیان کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم نے یہ سمجھا تھا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، فلاح کسے کہتے ہیں۔ ہم نے یہ جانا تھا کہ فلاح کا مطلب ہوتا ہے الفوز فی الدارین، کہ فلاح دونوں جہانوں کی کامیابی کو کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس کامیابی کے حصول کے ذرائع کون کون سے ہیں، یہ کامیابی حاصل کن کن طریقوں سے ہوتی ہے۔ تو ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھی، ایک تزکیہ نفس، دوسری ذکر الہی اور تیسری نماز۔ یعنی جو بندہ ان 3 کاموں پر کاربند رہتا ہے، تزکیہ نفس، ذکر الہی اور نماز کا پابند رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ جو کہ تزکیہ یہ پہلی سیڑھی ہے کامیابی تک پہنچنے کے لیے۔ اسٹیپ وائز بتایا، تزکیہ کرنا پہلے، پھر اللہ کا ذکر کرنا، پھر نماز پڑھنا۔ جب یہ چیزیں آئیں گی تو پھر کیا ہوگا، تم کامیاب ہوگے۔ اب تزکیہ کیا ہے، یہ بھی ہم نے سمجھا تھا کہ تزکیہ زکات سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا۔ اس طرح پاک ہونا کہ انسان کا دل کفر، شرک، گناہوں کی آلودگیوں سے، فساد اور ہر وہ کام جو رب کائنات کو ناپسند ہے، اس کام سے دل پاک ہو جائے۔ پھر صرف پاک نہ ہو، بلکہ پاک ہونے کے بعد اس دل کے اندر اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت اپنی آواز گاہ بنا لے، پھر انسان کو تزکیہ حاصل ہوتا ہے۔ انسان کا دل پاک ہو جائے گناہوں سے، پھر اس دل کے اندر اللہ اور اس کے محبوب کی محبت منزل ہو جائے، تو وہ بندہ کیا ہوتا ہے، وہ کامیابی کی طرف جا سکتا ہے۔ یعنی بہت آسان اصول بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم اپنے دل کو اپنے رب اور اپنے رب کے محبوب کی آواز گاہ پر لانا چاہتے ہو، تو پھر اپنے دل کے صحت کو تمہیں صاف کرنا ہوگا۔ ہمارے گھر مہمان آتے ہیں، ہم اپنا گھر صاف کرتے ہیں۔ کسی مہمان نے آنا ہو، کسی وزیر نے آنا ہو، کسی پیر نے آنا ہو، ہم اپنا گھر صاف کرتے ہیں، سجاتے ہیں، اس لیے کہ مہمان آئے گا تو اس کا دل کھلا کھلا رہے، وہ کہے کہ یار ان کا گھر کتنا صاف ہے، اس کے بیٹھنے کی جگہ خوبصورت ہو۔ یار ایک دنیا دار آئے، ہم اس کے لیے گھر سجائیں۔ اب جس دل میں خود رب کائنات بسنے آ رہا ہو، جس دل میں رب کائنات کا محبوب جس کے لیے ساری کائنات سجی ہے، وہ بسنے آ رہا ہو، تو پھر اس دل کو کتنا صاف ہونا چاہیے، اس دل کو کتنا پاک ہونا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تم میری اور میرے محبوب کی آواز کا اپنے دل کے اندر بنانا چاہتے ہو، تو پھر دل کو پاک کر لو۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا اللہ کریم اس دل کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس، تزکیہ جو کہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی تزکیہ کا مہینہ ہے، نفس کو دل کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے پہلے لوگوں کی طرح فرض کیے گئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دل کے اندر تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ اب تقویٰ آئے گا تو تزکیہ ہوگا۔ بزرگان دین نے تزکیہ کے دو طریقے بتائے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے ذکر سے دل پاک ہوتا ہے، اس سے ذرا بولیں، اس سے اللہ کے ذکر سے۔ اور دوسرا جو طریقہ بتایا ہے وہ مرد مومن کی نگاہ سے، کسی اللہ والے کی نگاہ سے دل پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دو طریقے ہیں جن کے ذریعے دل پاک ہوتا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، صرف اتنا کہ آج ہم ذکر الہی کے ذریعے اپنے دل کو کیسے پاک کریں گے، تزکیہ کیسے حاصل کرنا ہے۔ پہلی جو چیز میں نے پڑھی بیان کی ذکر الہی، اسی پر گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے میرے بندو، اے ایمان والو، تم صبح و شام دن رات ہر پل میرا ذکر کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے آمنوا اذکروا اللہ، ذکر کرو اللہ کا۔ کس کا کرو؟ اللہ کا۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو پاک کرنا ہے نا۔ دل کو ہم سکون چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر سکون آ جائے، اطمینان آ جائے۔ پچھلے جمعے کا بھی یہی گفتگو ہوئی تھی کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، عزت تب ہوگی جب ہمارے دل کے اندر سکون ہوگا، اور دل کے اندر سکون تب آئے گا جب ہمارا دل گناہوں سے پاک ہوگا، اور اللہ اور اس کے نبی کی محبت ہمارے دل میں اتنی جگہ بنا لے گی تو ہمارا دل سکون تب پائے گا۔ ورنہ جتنے نرم و گداز بستروں پر ہم پڑے رہے، ہم کوٹھیوں اور جائیدادوں کے مالک بنے پھرے، ہم ملکوں اور دنیا کو فتح کر کے ان پر قابض ہو کر ان پر حکومت کرنے لگ جائیں، جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب ہمیں حاصل ہو جائے، لیکن اگر ہمارے دل کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا، اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہوگی، اور ہمارا دل گناہوں سے پاک نہیں ہوگا، تو یاد رکھنا ہمارے دل کو سکون کبھی نہیں ملے گا۔ ہمارے دل کو اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میرے برادر بھائیو، ذرا غور سے سنو نا، ہم یہی چاہتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر سکون آ جائے، ہمارے دل اطمینان حاصل کر لے۔ ہم دولت سے تو اطمینان اور سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم جائیداد کے ذریعے، ہم اولاد کے ذریعے، ہم مقام اور مرتبے کے ذریعے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن نانا میرے بھائی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، اگر تو اپنے دل کا اطمینان اور سکون چاہتا ہے تمہیں کسی اور چیز میں نہیں ملے گا، بلکہ سکون اگر نہیں تمہیں ملے گا تو میرے ذکر کے اندر ملے گا۔ میرا ذکر کرے گا تجھے سکون ملے گا۔ جناب سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ
जनाब नबी करीम रऊफ रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। आप फरमाते हैं वो लोग जो जिक्र करते हैं रब कायनात का, वो जिंदा लोग हैं। जो अल्लाह का जिक्र नहीं करते वो मुर्दा लोगों की तरह है। अब जरा देखिए ना मेरे भाई, इंसान चलता फिरता भी हो, इंसान खाता पीता भी हो, दुनिया के मामलात भी कर रहा हो, लेकिन अगर वो रब का जिक्र नहीं कर रहा है, मुस्तफा के नजदीक वो मुर्दा है। इसलिए मुर्दा है कि वो रब कायनात को याद नहीं कर रहा। हाँ मेरे भाई, रब को याद करने का कितना फायदा है, रब का जिक्र करने का कितना फायदा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है, सैयदुना हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने दुनिया के अंदर कुछ फरिश्तों की ऐसी जमात को भेज रखा होता है जो रास्तों में घूम रहे होते हैं, वो बंदों की तलाश में होते हैं जो अल्लाह का जिक्र कर रहे हो। कोई फरिश्ते इधर घूमते हैं, कोई उधर घूमते हैं, वो उन बंदों की तलाश जारी रखते हैं। यहाँ तक कि कुछ फरिश्तों को ऐसी जमात बंदों की मिल जाती है जो अल्लाह ताला के जिक्र में मसरूफ होते हैं। वो फरिश्ते बाकी फरिश्तों को सलाह देकर पुकारते हैं, आ जाओ हमारा मकसद हल हो गया। यहाँ पर रब्बे कायनात का जिक्र हो रहा है, यहाँ पर अल्लाह करीम की पाकी बयान हो रही है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सारे फरिश्ते उस महफिल पर आकर अपने परों को फैला देते हैं और इतना फैलाते हैं वो पर कि वो पर आसमान तक पहुंच जाते हैं। वो जो पर फरिश्तों के होते हैं, वो फरिश्ते अपने पर उन जिक्र करने वालों के साथ मस करते हैं, टच करते हैं। जब वो जिक्र की महफिल खत्म होती है, वो फरिश्ते वापस रब्बे कायनात की बारगाह में जाते हैं। अब अल्लाह ताला तो हर चीज को जानने वाला, हर चीज का इल्म रखने वाला, उसे पता है मेरा कौन सा बंदा मेरा जिक्र कर रहा है, कौन सा बंदा मेरे जिक्र से गाफिल है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह करीम उन फरिश्तों से पूछता है, ऐ फरिश्ते बताओ ना, जमीन के ऊपर तुम गए थे, मेरे बंदों की क्या हालत थी, मेरे बंदे क्या कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, मौला वो तेरी पाकी बयान कर रहे थे, मौला वो तेरे जिक्र में मसरूफ थे, वो तेरा जिक्र कर रहे थे। अब जरा सुनिए रब्बे कायनात क्या फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों बताओ ना मेरे बंदों ने मुझे देखा है कि नहीं देखा, मेरे बंदों ने मुझे देखा है कि नहीं देखा। वो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, हमें कसम है ऐ अल्लाह, उन बंदों ने आज तक तुझे नहीं देखा। रब्बे कायनात फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों जरा बताओ ना, अगर वो आज इस तरह जिक्र कर रहे हैं, अगर वो मेरा दीदार कर लेते फिर उनकी हालत क्या होती? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, मौला फिर उनकी तड़प और ज्यादा होती और ज्यादा आओ वहां के साथ तेरा जिक्र करते, तेरी पाकी बयान करते। फिर अल्लाह का फरमाता है, ऐ फरिश्तों जरा बताओ ना, जिक्र करने के बाद उन्होंने मुझसे क्या चीज मांगी है, कौन सा सवाल किया है? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, मौला उन्होंने मुझसे तेरी जन्नत का सवाल किया, वो जन्नत के तलबगार थे। अल्लाह फिर फरमाता है, फरिश्तों बताओ ना उन्होंने मेरी जन्नत देखी है कि नहीं देखी? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, मौला उन्होंने जन्नत तो नहीं देखी। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों अगर वो जन्नत देख लेते फिर उनकी क्या हालत होती? वो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, मौला अगर वो तेरी जन्नत को देख लेते वो और ज्यादा तड़प कर उसका सवाल करते और ज्यादा वो मुझसे दुआएं मांगते जन्नत के लिए। फिर रब्बे कायनात फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ ना इसके अलावा वो किस चीज से पनाह मांग रहे थे, किस चीज
فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ آتش جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، رب کائنات پھر وہی سوال دہراتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ نہ کیا انہوں نے میری اس دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے نہیں نہیں مولا، انہوں نے تیری دوزخ کو بھی نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں اگر میری دوزخ کو دیکھ لیتے پھر کیا حال ہوتا؟ عرض کی مولا اگر تیری دوزخ کو دیکھ لیتے قسم بخدا وہ کبھی گناہ کے نزدیک نہ جاتے، بلکہ ہر وقت تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہی دعا کرتے مولا ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں دوزخ سے بچا لے، اور زیادہ اس سے دور جانے کی کوشش کرتے۔ میرے قریب رب فرماتا ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم فوراً ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں تم میرے گواہ بن جاؤ، وہ جتنے ذکر کرنے والے تھے میں نے سب کی بخشش فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ذکر کرنے والوں کی جو جماعت تھی اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو معاف کر دیا، ان کے گناہ معاف کر دیا۔ ایک فرشتہ صدا بلند کرے گا یا اللہ تھوڑا ٹھہریے، بہت جلدی آپ نے فیصلہ کر دیا، ان کی بخشش کر دی۔ وہ جو ذکر کرنے والے تھے ان میں ایک بندہ ایسا تھا جو ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، ذکر کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تو تیرے ذکر کرنے والوں کا تماشا دیکھنے آیا تھا، ذکر کرنے نہیں آیا تھا، ویسے پاس بیٹھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں وہ میرے ذکر کرنے والوں کے پاس تھا تو صحیح، عرض کی جی رب کائنات وہ تیرے ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے گواہ بن جاؤ میں نے ان ذکر کرنے والوں کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ اس ذکر کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کے دل کے اوپر جتنے سیاہ دھبے ہوتے ہیں گناہوں کے اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، دل کو پاک کر دیتا ہے، تب جا کر تزکیہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، فرمایا لوگوں ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، اور دلوں کو صاف کرنے کا ذریعہ صرف اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ وہ ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کو پاک کر دیتی ہے۔ اسی لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے سامنے ایک ستون پیدا فرمایا، ستون سمجھتے ہیں نا جو پلر ہوتے ہیں درمیان میں لگی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے سامنے ایک ستون پیدا فرمایا ہے۔ اس ستون کا کام کیا ہے پتہ ہے؟ اس ستون کا کوئی یہ کام نہیں ہے کہ اس نے عرش کو تھاما ہوا ہے، عرش کو سہارا دے رہا ہے، نہیں نہیں، اس ستون کا ایک کام ہے، ڈیوٹی ہے، وہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کتنا ذرا حدیث پاک آپ سنیں کہ آپ کے دل بچنے گا کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے ہمارے اوپر، لیکن پھر بھی ہم سے بلائی بلائی۔ وہ ستون رب نے پیدا فرمایا، اس ستون کا کام یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ دنیا کے اندر پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ آتا ہے سب کو میرے خیال آتا ہے؟ پڑھے ذرا پتہ چلے مجھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ دنیا کے اندر پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کوئی بندہ یہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا ہے وہ ستون جھومنے لگ جاتا ہے، کبھی یوں کبھی یوں، کبھی آگے کبھی پیچھے،
اللہ کا کریم ارشاد فرماتا ہے سکون ساکن ہو جا، تجھے کیا ہو گیا، کیوں جھومنے لگ گیا؟ وہ سکون عرض کرتا ہے مولا میں کیسے ساکن ہو جاؤں، تیرے بندے نے کلمہ طیبہ کا ورد کیا ہے، تیرے بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لیکن ابھی تک اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ اے مولا جب تک اس کی بخشش نہیں ہوگی میں ساکن نہیں ہوگا، مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اللہ کریم فرماتا ہے سکون تو ساکن ہو جا، میں نے اپنے بندے کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ میرے قریب آقا نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے گناہ معاف کر دیے تو وہ سکون بالکل ساکن ہو جاتا ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو بچے بچے کو آتا ہے، کتنا آسان۔ حضور نے شاہ فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ افضل ذکر اگر کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ رمضان کی آمد ہے، اگر آپ کو اور کچھ نہیں آتا نا قرآن پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں، ایک لفظ کے بدلے میں، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور اگر خلوص ہوا نا، اگر اخلاص کے ساتھ پڑھا تو ہو سکتا ہے وہ 700 تک بھی چلی جائیں، لیکن یاد رکھنا اگر آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ کوئی ایسا ہے ان پڑھ ہے، وہ کلمہ طیبہ تو پڑھ سکتا ہے نا، وہ الحمدللہ تو پڑھ سکتا ہے نا، اگر اور کچھ نہیں پڑھ سکتا تو لا الہ الا اللہ تو ہر کسی کو آتا ہے۔ ایک تسبیح اٹھائیں، صبح سے لے کر شام تک اس کا ذکر کرتے رہیں۔ قسم خدا قیامت کا دن ہوگا جب رب کائنات حساب و کتاب لے رہا ہوگا، تو اس وقت جب کوئی کہے گا نا کہ یہ بندہ گناہگار ہے، تو رب کائنات فرمائے گا یہ میرا وہ بندہ ہے جو میرے کلمے کا ذکر کیا کرتا تھا۔ بلکہ میں آپ کو حدیث پاک کی سنا دوں، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی ہیں حدیث پاک کے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ کتنے حصوں میں؟ پہلا حصہ وہ ہوگا جو قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا، وہ خوش نصیب ہوں گے جو بغیر حساب کے، کوئی ان سے حساب لیا ہی نہیں جائے گا، سوال سے کیا ہی نہیں جائے گا، جنت میں چلے جائیں گے۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جن سے حساب تو لیا جائے گا، سوال تو کیے جائیں گے، لیکن سوال آج کل کے پرائیویٹ اسکولوں کی طرح ہوں گے امتحان۔ پرائیویٹ اسکول میں آپ بچے پڑھاتے ہیں، وہ پورا پیپر پہلے دے دیتے ہیں اور وہ بچے تیار کر لیتے ہیں، پھر ان کو جو تقریباً 40 سے 45 بچوں کی کلاس ہے تو اس میں سے 30 بچے فرسٹ ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا، یہ حقیقت ہے، فیسوں کے لیے سارا چال وال چل رہا ہے، ہمارا نظام ایسا ہی چل رہا ہے۔ قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا، کچھ ایک گروہ ایسا ہوگا جس سے آسان سوال کیے جائیں گے، اللہ کے محبوب ترین بندے ہوں گے تو ان سے اللہ تعالیٰ آسان سوال کرے گا، وہ فوراً جواب دیں گے، ان کو بھی جنت بھیج دیا جائے گا، مشکل پیش نہیں آئے گی انہیں جواب دینے میں۔ لیکن تیسرا گروہ ہم جیسے نکموں کا ہوگا کہ جن کے ساتھ جب سوال کیے جائیں گے نا تو پھر مشکل میں پھنس جائیں گے، سوالوں کے جواب نہیں آئیں گے، مشکل سوال ہوں گے، اٹک جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندے پھنس جائیں گے، سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے، وہ رونے لگ جائیں گے، رونے لگ جائیں گے۔ اب فیصلہ ہونا باقی ہوگا کہ جو کہ ان کو سوالوں کے جواب نہیں آئے اب انہیں جہنم لے جاؤ، تو اتنے میں فرشتے اٹھیں گے، عرض کریں گے مولا یہ جو تیرے بندے تیری بارگاہ میں اب کھڑے ہیں اور پریشان حال کھڑے ہیں، سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہے، کریم رب ان کو ہم نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھتے ہوئے سنا تھا، ان کو ہم نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا فرشتوں سنا تھا آپ نے؟ ہاں مولا ہم نے سنا تھا، یہ پڑھ رہے تھے پڑھو لا الہ الا اللہ،
اگرچہ ان کی مشکل ہو گئی لیکن ایک مرتبہ انہوں نے دنیا کے اندر کلمہ پڑھا تھا، اے فرشتے جاؤ میں نے ان کو بخش دیا، ان کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ اسی لیے پھر میں کہتا ہوں کہ سکائے کون مطالعہ الہ الا اللہ، شہید ورد زبالا الہ الا اللہ، سکائے کون مطالعہ الہ الا اللہ، شہید ورد زبالا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، حضرت فتوحات ربانیہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور لا جو آواز ہے اس کو کھینچ کر پڑھتا ہے، لا پڑھتے نا لا الہ، لا کھینچ کر پڑھتا ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم اس بندے کے 4000 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنے؟ 4000 کبیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اگر اس بندے کے 4000 گناہ نہ ہونا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے یا اس کے پڑوسیوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ کو آخری بات سنا دیتا ہوں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاک راوی نے فرماتے ہیں کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ سب کی آواز نہیں آ رہی۔ 100 مرتبہ کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اٹھے گا تو اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ اس طرح چمک رہا ہوگا جس طرح چودھویں کا چاند چمک رہا ہوگا۔ تو کون بدبخت ایسا ہوگا جو یہ چاہے گا کہ میرا چہرہ قیامت کے دن چودھویں کے چاند کی طرح چمک نہ رہا ہو؟ ہم میں سے ہر گناہگار یہی چاہتا ہے مولا کل قیامت کا دن آئے تو ہم کامیاب کامران اٹھیں، اس حال میں اٹھیں کہ ہمارے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہی ہو، ہم اس حال میں اٹھیں کہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو تو سرخرو ہو، تیری بارگاہ میں بھی آئے تو سرخرو ہو۔ اس کا طریقہ حضور نے بتا دیا، اے میرے بندو، اے میرے غلاموں، پڑھا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔